اللہ وبرکاتہ. کیا جواب نہیں مل رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہم تمام کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمانی گھرانوں میں پیدا فرمایا. اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوشش یہ کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے اکثر میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کی بات ذکر کرتا بھی ہوں نکاح کے موقع پر کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اگر نماز قضا ہو گئی اس سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی. اس کے بعد کتنی موٹی تعویذ ڈال کر سدھارے تو سدھرتا نہیں ہونے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. پھر اس کے بعد جہاں تک ہو سکے حلال پاکیزہ غذا کھلانے کی فکر کریں. قاری صدیق صاحب باندے رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا. ایک دیندار لڑکی کا نکاح ہوا کلکٹر کے ساتھ. لڑکی دیندار تھی تو باقاعدہ نمازوں کو ادا کر رہی ہے. جب سسرال کے گھر گئی تو وہاں جا کر فوراً سلام کی. عام طور سے دلہن کیا ہوتی ہے اسے پھولوں کا چونڈا ڈال کر بت بنا دیتے, دو اجزا پکڑ لے کے
بلکہ میں ایک مرتبہ نکاح پڑھانے مسجد میں بیٹھا تھا، ایک نوشاد کو 2 آدمی پکڑ لے کے آئے. میں بولا کہاں سے ڈسچارج کرنے کا نہیں، بولتی نہیں، ادھر پڑ گئے اور ادھر پڑ گئے. یہ سب 1.5 کے طریقے ہی ہیں. ہم تو ایک ہیں، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں. ہمیں ایک ہونا ہے، 1.5 نہیں ہونا ہے. خیر، پہلے اور بھی بلائیں تھی. نیت جو ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے، جنہوں ہاتھ میں بلنے کا رہی. کیا بھی یہ نیت؟ ایک نوشا سے ملنے گیا تو پیٹ میرا چپ رہا ہے، دیکھیں تو سکھ کا کھپڑا بلنے کا آیا ہوں. اللہ بچانا. یہ 1.5 کے طریقے ہیں، 1 کے نہیں ہیں. تو خیر، بات ادھر سے ادھر جا رہی ہے. میں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ دیندار لڑکی سسرال میں گئی، سلام کی، پھر وہاں بھی گھر میں نمازاں پڑھ رہی ہے. جب کھانے کا وقت آیا تو ساس نندا سب مل کر، دلہن کھانا کھا لو. تو یہ بول رہی میں نہیں کھاتی. اتنے میں نوشا آیا. اور نوشا کو بھی میں بیان میں ایک بات یہ بھی بولتا بیان میں کہ اللہ تعالیٰ 2 کان 2 طرف دیے ہیں، ایک ہی طرف 2 کان نہیں دیا اللہ. کیوں؟ اس کی حکمت یہ بتاتا ہوں کہ ایک کان سے ماں کا سنو، ایک کان سے بیوی کا سنو. دونوں کا سن کو، دونوں کا بیلنس برابر رکھو. ماں کا سن کو بیوی کو مارنا نہیں، بیوی کا سن کو ماں کو جھڑکنا نہیں. ہمیشہ میں بتاتا نہیں. تو وہ نوشا جو تھا جب آیا تو سب مل کر، اور یہ بھی بتاتا اس کی حکمت کہ عورتوں کو مرچی مسالہ لگائے بغیر پکانے بھی آتا نہیں، بھوننے بھی آتا. وہ مجبور ہے، ہتھی کا تو ان کو اچھا آتا ہے. تو خیر، وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی نوشا آیا سب مل کر شروع ہو گئے. لیکن وہ نوشا جو ہے سمجھدار تھا، DOG ڈاک کا سبق نہیں پڑا. عام طور سے کیا ہوتا ہے، ایک دم سب عورتیں شروع ہوتے ہی تو آتے ہی کیا کرتا ہے انہیں DOG ڈاک کا سبق شروع کر دیتا ہے. حالانکہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ نوشا سمجھدار تھا. اس نے کہا والدہ سے، بہنوں سے، ذرا تم باہر آ جاؤ. سب باہر آ گئے. بیوی کے پاس گیا. بیوی سے بولے کیوں، کیا قصہ؟ اس کا جملہ سنو. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صدیقہ سے بعضی واقعہ سنا چاہیے، اپنے تو نہیں بنا رہے ہیں، بنا کے نہیں بول رہے ہیں، یہ ہوا تو قصہ ہے. تو اس کے دلہن نے شوہر سے کہا اجی میرے والد صاحب مجھے تمہارے حوالے کر دیا، میں تمہاری زندگی بھر خدمت کروں گی. جملہ سنو اس کا. آج کل جو پڑھائیاں چل رہی، شوہر کب تک ہے، جب تک وہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے تب تک ہے. اس کے بعد شوہر کو بازو رکھ دیتے، ٹیشو پیپر بنا دیتے شوہر کو. یہاں تک اس کا جملہ، میں تمہاری زندگی بھر خدمت کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی. بولے کیوں؟ مجھے پتا چلا کہ تم رشوت لیتے ہو. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنم میں کندے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے دل سے بات نکلی، اس کے دل میں بات اتری، فوراً اس نے کہا آج میں قسم کھاتا ہوں اس کے بعد میں حرام غذا نہیں کھاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا تھا. وہ یہ کہ افغانستان کا بادشاہ اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کیا. بیٹا گیا، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا. جیسے شکست کھا گیا معلوم ہوا تو باپ کا چہرہ مرجھا گیا، سکڑ گیا. گھر آیا، چہرہ اترا ہوا ہے. بیوی نے پوچھا اجی کیا ہوا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. عورتوں کو برتن کھرچ کو عادت کہاں چھوڑ دی. وہ پوچھی نہیں بولنا ہی پڑے گا. تو کہا کہ میرا بیٹا ہار گیا، شکست کھا گیا.
لیکن میرا بیٹا شکست دے کر جاؤ، نہیں جا سکتے، نہیں شکست جاؤ، ہمت دلا کر بھیج دیا۔ پھر چند ہفتوں کے بعد وہ فتح پا کے آ رہا ہے، جیت کر آ رہا ہے۔ اس وقت کرنٹ کا زمانہ بھی نہیں، کرنٹ تک نہیں، وہ زمانے کی بات ہے۔ تو اس کو تعجب ہوا، مجھے کیا ہوا، کیسے تمہیں پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں بیت المال سے ایک حبہ، ایک دانہ اٹھا کر نہیں کھائی، میں کپڑے سیتی تھی، اس کی مزدوری سے میں کھاتی تھی، حلال غذا۔ پھر اس کے بعد جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ نہارے گا۔ چونکہ عورتوں کی بڑی جماعت موجود ہے یہاں، اس لیے میں ایسی بات آ گئی ہے ان کی بھی، تو مرد حضرات کی بھی، جن کی عورتیں نہیں ہو جا کے گھروں میں سناؤ کہ اس طریقے سے ماں باپ کی ذمہ داری یہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو، ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت بولو، پھر اس کا اچھا نام رکھو، نام اچھا رکھو۔ لیکن آج کل نام بھی لیپ ٹاپ میں دیکھ کر، لیپ ٹاپ کے نام لا کر پوچھ لی کہ حضرت لیپ ٹاپ میں دیکھ اس کا معنی کیا؟ بولے لیپ ٹاپ سے پوچھ لو، بتا اس سے پوچھ لو۔ پھر نام اچھے رکھو، ایسے نام رکھو جس سے بچوں کے اندر اثرات ہو۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ضدی تھا، نہیں، اس کی اماں نے مجھ سے کہا حضرت میرا بچہ بڑا ضدی ہے۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا؟ اس نے کہا شہاب۔ بولے شہاب تو بولے شعلہ، شعلے کا کام بھڑکنا، وہ تو بھڑکے گا ہی، نام بدلو۔ مغرب کی اذان ہو گئی، میں نماز کو نکل گیا، نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو چھوٹا بچہ ابھی بولنا شروع کیا۔ وہ بچہ کیا بول رہا ہے؟ اس کی ماں خوش ہے کہ مجھے سنا رہی ہے، حضرت میرا بچہ کیا بول رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم ہے، نماز پڑھ کے اور میرا بچہ بول رہا ہے امی میرا نام بدلنا ہی ہے تو انیتا کو لکھ ڈالو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ گود میں بچہ، سامنے ٹی وی، بچے کو بتا رہی ہے ماں، اس کے دل میں بات اتر رہی ہے۔ نہیں میرے بزرگوں، نام اچھا رکھو، شہاب الدین رکھو، شہاب الاسلام رکھو۔ خالی شہاب بولے بھڑکے گا وہ، تو اس لیے بہرحال نام اچھے رکھو۔ پھر اس کے بعد ان کی تربیت اچھی کرو، تربیت اچھی کرو۔ ہمارے حضرت شیخ کے بارے میں آتا ہے، شیخ الحدیث مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شیخ الحدیث کا رحیم، ان کے والدہ رحیم میں شیخ الحدیث گئے تو ان کی والدہ 3 پارے روزانہ پڑھتی تھی اہتمام سے۔ حضرت شیخ پیدا ہوئے، پیدا ہونے پر 23 پڑھ سکتے تھے تو دوسری عورتوں سے سناتے تھے 3 پارے۔ تربیت، تو بہرحال بچوں کی تربیت، بچوں کو دیندار بناؤ۔ ہمارے میں ایک مرتبہ حضرت کے بارے میں مشہور ہو گیا تو مفتی سعید صاحب کے بارے میں کہ حضرت کی اہلیہ حافظہ تھی، حضرت حافظ صاحب نہیں تھے، ایسا ایک مشہور چھوڑ دیے تھے کہ پہلی رات میں جب بیوی نے کہا کہ آپ حافظہ نہیں حافظ ہو جاؤ، تو میں حضرت سے پوچھا، بولے یہ غلط بات ہے، البتہ شادی کے بعد وہ حافظ قرآن ہوئی۔ تو ماشاءاللہ شادی کے بعد حافظ قرآن ہوئی، پورے 8 لڑکے 8 کو حافظ قرآن بنائے، 3 لڑکیاں تینوں کا حافظ قرآن بنایا۔ تو یہ بنانا ہے، یہ ضروری ہے۔ ہمارے ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں اس طرح ماحول بنائیں، ہمیں ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھروں میں لڑکے لڑکیاں سب حافظ قرآن۔ سہارنپور چلے جاؤ، نام ہی کیا ہے؟ محلہ مفتیان، نام ہی محلے کا نام محلہ مفتیان، پورے مفتیان۔ تو اس طریقے سے ہمارے علاقے کے لیے بھی حضرت مولانا قاسم قریش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنے پورے 8 بچوں کو حافظ عالم مفتی بنایا۔ تو ہمارے سے مثال موجود ہے، تو اگر ہم طے کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان حفاظ کرام جو ابھی دستار بندی ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر ہم اپنے گھروں میں ارادے کریں، اپنے محلے میں ارادے کریں کہ ہم یہ ارادے کریں ہمارے اپنے بچوں کو، ہمارے نواسوں کو، ہمارے پوتوں کو ہم جو ہے حافظ قرآن بنائیں گے۔ اس طریقے سے ہم کوشش کریں۔ میں جب موریشیس گیا تھا تو موریشیس میں وہاں سے قریب میں ری یونین ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک حافظ صاحب آئے،
وہ حافظ صاحب کہنے لگے حضرت اس وقت ہمارے پورے 40 پر 7 افراد ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب ملا کر 40 پر 7 افراد ہیں، سب کے سب حافظ قرآن۔ دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بزرگوں یہ دستار بندی کا جلسہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ نشستن و گفتن و برخاستن، بیٹھو سنو ہاتھ جھٹک کے چلے جاؤ، اس کے لیے نہیں ہو رہا جلسہ، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم جو ہیں حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اس طریقے سے اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کریں، عالم دین بنانے کی فکر کریں۔ ہمارے سامنے سلیمان ابن مروان، عبد الملک ابن مروان، یہ بادشاہ تھے، اپنے بچوں کو 20-40 کے سیڑا دیے نہیں، 50-50 کے سیڑا دیے نہیں، علاقے علاقے دے دیے، علاقے علاقے، تو یہ علاقہ، تو یہ علاقہ، تو یہ علاقہ، علاقے علاقے دے دیے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2.25 سال حکومت کیے۔ ان کی حکومت صرف انسانوں میں نہیں جانوروں کے اندر بھی آ گئی تھی کہ اخلاق، انسانوں کے اندر نہیں، اخلاق جانوروں کے اندر بھی آ گئی۔ ایک شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، یہ اخلاق آئے تھے۔ حضرت 2.25 سال حکومت کیے ہیں۔ حضرت کو اللہ کے فضل سے 18 بچے، 9 لڑکے 9 لڑکیاں۔ حضرت کا انتقال کا جب قریب آیا تو مشیر نے کہا کہ حضرت آپ کے 2 نسبتی برادر سلیمان ابن مروان، عبد الملک ابن مروان اپنے بچوں کو علاقے علاقے دے دیے، تم بھی اپنے بچوں کو کچھ دو۔ تو حضرت کا جملہ سنو، میں اپنے بچوں کو دیندار بنا چکا ہوں، میں اپنے بچوں کو دیندار بنا چکا ہوں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ دینداروں کا متولی ہے، ذمہ دار ہے۔ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ لڑکوں کو 9 درہم ملے، لڑکیوں کو 4.5 درہم ملے وراثت میں۔ اس کے بعد مورخ لکھتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سلیمان بن مروان، عبد الملک بن مروان، ان کی اولاد جو علاقوں کے مالک تھے، مساجد کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ اس کے برخلاف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہ میں نے اولاد کو دیکھا کہ وہ اولاد غریبوں کو دینے والے، یتیموں کو دینے والے، بیواؤں کو دینے والے، یہ دینے والے بنے۔ کیوں؟ اللہ سے لینے والے، مخلوق کو دینے والے۔ تو اسی لیے مولوی کا معنی کیا؟ اللہ والا، بنگلوری بنگلور والا، میسوری میسور والا، مکی مکے والا، مولوی اللہ والا۔ تو یہاں اللہ والا بنا رہے، اللہ والا بنا رہے، تو اللہ والا بناؤ۔ وہ یتولی الصالحین، وہ نیکوں کا متولی ہے۔ تو غرض میرے بزرگوں، ذرا ہم دینی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں تاکہ ہم اسلام میں پورے طور داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ٹاپ ٹو باٹم، ہم کو دیکھ کے لوگ فیصلہ کریں دیکھو ایمان والا جا رہا ہے۔ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فلاں صاحب ہے، ضرورت نہیں۔ جس طرح سردار جی کو جہاں چل جاؤ، پنجاب سے چلے جاؤ یا پوری دنیا میں دیکھ لو، سردار جی کو دیکھ کے فیصلہ کر سکتی یہ سردار جی ہے۔ ایسے ہمارا کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میرے بزرگوں، آج ہم اسلام میں پورے طور داخل نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انٹروڈیوس کرانا پڑ رہا ہے، تعارف کرانا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم پورے طور داخل ہو جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے جو ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں وہ منصوبے فیل ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں عزت سے نوازے گا، عزت سے نوازے گا۔ اس لیے یہ جو مدارس ہیں، ان مدارس کی قدر کرو، یہ دین کے قلعے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں، اس سے ہماری آخرت بنے گی، آخرت بنے گی۔ اور
سلسلہ چلتا رہے گا. جو سرکار دو عالم کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم الا من ثلاث. لیکن 3 سلسلے ایسے جو باقی رہتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے علم ينتفع بها، وہ علم سے نفع اٹھایا جائے. حافظ بنا دو، قاری بنا دو، عالم بنا دو، انشاءاللہ وہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو بہرحال میرے بزرگوں اس کا ہم خاص خیال رکھیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے تھے وہ کس سے پیدا ہوئے تھے؟ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت صدیق اکبر سے بعد میں فرماتے ہیں دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں. دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں. فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت لگاتے تھے تو رات میں یہ گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی، ماں کہہ رہی بیٹی سے، بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا، دودھ میں پانی ملا. تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم بھی ہے. ارے امیر المومنین کہاں ہے؟ ارے اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جملے حضرت فاروق اعظم سن لیے، نشانی لگا کر آ گئے. پھر اس کے بعد خادم کو بھیجا جا کے وہاں سے لے کر عورت کو. عورت آئی تو عورت آتے ہی کہا کہ تمہاری رات میں گفتگو میں سن لیا تو گھبرا گئی. گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو، نکاح کر دو. نکاح ہو گیا. نہ یہاں وارنا ہے، نہ پارنا ہے، نہ چھٹی ہے، نہ ہلدی ہے، نہ کفرانہ ہے. یہ کفرانہ بھی چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ شکرانہ تو بولتا نہیں، اسے کفرانہ بولتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے. نام شکرانہ، کام کفرانہ. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. نکاح ہو گیا. ان سے جو اولاد عمر بن عبدالعزیز علیہ پیدا ہوئے. تو اس لیے اس کی طرف فکر کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں. حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں. اس کے بعد ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، جو چاہے بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو دیندار بنا دو. پہلے اس کو دیندار بنا دو، پھر جو چاہے بنا دو. تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس لیے کہ سرکار دو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. سرٹیفکیٹ حجت دے رہے ہیں تو یہ بہترین سند ہے. اس لیے ہم لوگ اس کی فکر کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. حضرات صحابہ کرام میں کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ منیمم 40 بچے، منیمم، میکسیمم نو کاؤنٹنگ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کیے. حضور دعا دی اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت دے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں سب کچھ سال میں 1 پتہ کھجور آتے تھے، مجھے 2 مرتبہ آتے تھے. یہ مال میں برکت. اولاد میں برکت کے بارے حضرت انس فرماتے ہیں 97 سینچری کو 3 کم اپنے بچے اپنے ہاتھوں دفن کیا بچوں کو. کہتے ہیں 97 بچوں کو دفن کیا ہو اور کتنے ہوئے حساب لگا. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے یہ ایک بچہ کارپینٹر، یہ ایک بچہ ڈرائیور، یہ ایک بچہ ٹرنر، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تقویٰ. تو اس لیے صحابہ کی موجود ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو اولاد بھی زیادہ، سب دیندار، سب متقی پرہیزگار. اس طریقے سے ہم اپنی اولاد کو دیندار متقی پرہیزگار بنا دیں گے تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پساریں گے نہیں، بھیک مانگیں گے نہیں. رشتہ جو ہے جو بھیک کرا اس کا رشتہ نہیں کریں گے، رشتہ نہیں کریں گے. خوددار بن کے رہیں گے. اے طائر لاہو کی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. تو
تو بہرحال میرے بزرگوں جو باتیں منتشر باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، بس اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔